رزق کی 10 کنجیاں۔ پہلی استغفار و توبہ۔ اس سے مراد صرف زبان سے استغفار و توبہ کے الفاظ کا دہرانا ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ گناہوں سے دوری ہو، گزشتہ سیاہ کاریوں پر ندامت اور آئندہ تادم میں واپسی ان کے قریب بھی نہ پھٹکنے کا مصمم اور سچا عزم و ارادہ ہو۔ ایسے استغفار و توبہ سے باران رحمت برسے گی، مالوں اور بیٹوں میں اضافہ ہوگا، سرسبز و شاداب باغات اور پانی سے لبریز نہریں میسر آئیں گی، قحط سالی ختم ہوگی، تنگ دستی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، باغوں کی خشک سالی کی سپاری نہ بن جائے گی، قوت میں اضافہ ہوگا، غموں سے نجات اور مشکلات سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ تقویٰ صرف پارسائی کے دعوے کا نام نہیں، بلکہ وہ تو گناہگار کر دینے والی ہر چیز سے خود کو بچانے، اللہ تعالیٰ کے امر و نواہی کے پابندی کرنے اور عذاب الہی کا مستحق کرنے والے ہر قول، عمل اور عقیدے سے دوری کے اختیار کرنا ہے۔ اہل تقویٰ کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے ہر غم سے نجات دیں گے، انہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں۔ ایمان و تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے ہیں جن کی خیر دہمی اور ہر شر سے خالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کے معنی حصول رزق کے لیے کوشش کا ترک کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد اس حقیقت کا یقین رکھنا ہے کہ کائنات میں ہر چیز اور ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم سے ہے۔ بندے کا بھروسہ کسب معاش کی خاطر کی گئی جدوجہد پر نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم پر ہو۔ اللہ کریم پر توکل کرنے والے پرندوں کی طرح رزق دیے جاتے ہیں جو صبح دم خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے روانہ ہوتے ہیں اور سر شام پیٹ بھر کر پلٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اس سے مقصود دن رات مسجد میں بیٹھنا اور رزق حاصل کرنے کی کوشش سے راہ فرار اختیار کرنا نہیں، بلکہ مراد بوقت عبادت قلب و قالب کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضری، خشوع و خضوع اور رب ذوالجلال سے ہم کلام ہونے کا ادراک و احساس ہے۔ اللہ کریم ایسی عبادت کرنے والے کی حاجات پوری فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو تونگری اور دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دیتے ہیں۔ حج اور عمرے میں مطابقت، اس کا معنی حج کے بعد عمرہ اور عمرے کے بعد حج کرنا ہے، ان کا یک کے بعد دیگرے کرتے رہنا گناہوں اور غربت و افلاس کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے زنگ کو ان سے جدا کر دیتی ہے۔ صلہ رحمی، اس سے مراد نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا اور ان کے حالات کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ صلہ رحمی صرف مالی کے ذریعے سے احسان میں منحصر نہیں، بلکہ رشتہ داروں کو خیر پہنچانے اور شر سے بچانے کی ہر کوشش صلہ رحمی ہے۔ قرابت داروں کو سلام کہنا بھی صلہ رحمی میں شامل ہے۔ نافرمان اور برے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین صلہ رحمی یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ساری قوتیں، توانائیاں اور وسائل صرف کیے جائیں۔ صلہ رحمی دنیا میں سب سے جلدی اچھا بدلہ دینے والی نیکی ہے، اس کا فوری صلت اور نافرمان لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی بنا پر تنگ دستی سے دوری، خاندان میں محبت، رزق میں وسعت، عمر میں برکت، افرادی قوت میں اضافہ اور بری موت سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے مقصود دین کی روح سے پسندیدہ خرچ ہے، جیسے فقیروں پر اور دین کی نصرت و تائید کی خاطر خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر دنیا میں اچھے بدلے اور آخرت میں اجر و ثواب دینے کا وعدہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ ہر صبح آسمان سے نازل ہونے والا فرشتہ راہ الہی میں خرچ کرنے والے کے بہترین بدل کی دعا کرتا ہے۔ کتب حدیث اور روزمرہ کی زندگی میں راہ الہی میں خرچ کرنے والوں کے لیے دنیا کی میں بہترین بدل پانے کی بہت مثالیں ہیں۔ علوم شرعیہ کے حصول کی خاطر وقف ہونے والوں پر خرچ کرنا، اہل علم پر خرچ کرنے سے اس خرچ شدہ مال کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں اس سے حصول علم میں مدد ملتی ہے۔ بعض علماء امت منصب نبوت کے بعد علماء کے منصب کو سب سے بلند و بالا قرار دینے کی بنا پر اپنی خیرات انہی میں سے مستحق لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ کمزوروں کے ساتھ احسان، ناتواں اور بے سہارا مسلمانوں کی عزت و تکریم اور ان کے ساتھ احسان کی وجہ سے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے اور رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت، اس کا مفہوم رضا الہی کی خاطر دارالکفر سے دارالایمان کی طرف اقامت دین اور اہل ایمان پر ظلم کرنے والے کافروں کے خلاف مومنوں کی نصرت و تائید کے لیے جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے رب کریم سینوں کی غموں سے آزادی، گمراہی کی تنگی کی بجائے رشد و ہدایت کی وسعت اور فقر کی جگہ تمنگری عطا فرماتے ہیں۔ رزق کی 30 کنجیوں کے متعلق ذکر کردہ گفتگو کو خلاصہ در ذیل ہے۔ آخرت کو اپنا مطمع نظر بنانا،
اس سے مراد معیشت کے لیے جدوجہد کا چھوڑنا نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ مقصود اصلی آخرت کا بنانا اور سدھارنا ہو۔ دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو دو پر نہ لگایا جائے۔ آخرت کو ہدف بنانے سے اللہ تعالیٰ دل میں تبنگری ڈال دیتے ہیں، بکھرے ہوئے معاملات کی شرازہ بندی فرما دیتے ہیں۔ دنیا حقیر ہو کر ایسے شخص کے پاس آتی ہے، فکر و افلاس کو اس کی پیشانی سے دور کر دیا جاتا ہے، اور وہ غنا اور تمنگری کی حالت میں صبح اور اسی حالت میں شام کرتا ہے۔ اس کا ذریعہ معاش اسے کفایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل ایسا کرنے سے ہر جانب سے وسعت اور کشادگی میسر آتی ہے۔ آسمان سے موسلادھار باران رحمت اور زمین سے غلے نباتات، پھل اور دیگر نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ احسان اس سے مراد زندگی کے تمام شعبوں میں احکام الہیہ کی تعمیل کرنا ہے، اور ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی میں کشادہ رزق، پرلطف زندگی، اطمینان قلب، امن اور شادمانی پر مشتمل عطا فرماتے ہیں۔ ایمان و عمل صالح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور نیکی کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اپنے شایان شان عطا فرماتے ہیں۔ وہ اعمال صالح کرنے والے اہل ایمان کی عظیم نعمت سے نوازتے ہیں، جو کہ پاکیزہ حلال رزق، سعادت، قناعت، عبادت رب قدوس کی اطاعت گزاری کی توفیق اور اس کے لیے انشراح صدر کو اپنے اندر سمے ہوئے ہوتی ہے۔ گھر والوں کو حکم نماز دینا اور خود اس کی خوب پابندی کرنا، اہل خانہ کو نماز قائم کرنے کا حکم دینے اور خود اس کا خوب اہتمام کرنے والوں کو معاشی جدوجہد کو اللہ تعالیٰ ثمر اور بابرکت بنا دیتے ہیں۔ ان کے لیے رزق کے اسباب وہاں سے پیدا فرما دیتے ہیں جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر، یہ ہر چیز کی نماز ہے، ہر مخلوق کو اس کی بنا پر ہی رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ان کی اس وصیت کی خبر دی تاکہ وہ بھی اس کے ذریعے رب کریم سے رزق حاصل کرتے رہیں۔ نکاح، غیر شادی شدہ لوگ تنگ دستی کے باوجود رب کریم کی اطاعت کرتے ہوئے آرام سے بچنے کی نیت سے نکاح کریں۔ ایسے حضرات و خواتین کے لیے تونگری اور ثروت پانے کی قرآن و سنت میں دو ٹوک اور واضح بشارت ہے۔ اس بشارت کا قطعی طور پر تقاضا نہیں کہ شادی کرنے والے اصول رزق کے لیے جستجو نہ کریں یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے ترک کر دیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کسب معاش میں ایسے طریقے اور وسائل اختیار کرنے کی توفیق دیں گے کہ شادی سے تشکیل پانے والے کنبے کی کفالت مسئلہ نہیں بنے گا۔ فکر و فاقہ میں لوگوں کی بجائے رب کریم سے امیدیں وابستہ کرنا ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے جلد ہی تمنگری حاصل کرنے کی بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسے لوگ رب کریم کے فضل سے مخلوق سے بے نیازی اور تنگ دستی کے خاتمے کی نعمتوں کو پایا کرتے جو رب بھی حاصل کر رہے ہیں۔ منہ اندھیرے نکالنا پاکیزہ رزق کی جستجو میں صبح دم نکلنے والوں کے لیے برکت کی دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے فوجی دستوں اور لشکروں کو علیہ صبح روانہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی کو صبح سویرے کاروباری جدوجہد کا آغاز کرنے پر برکت عطا فرماتے ہوئے دولت مند بنا دیا۔ صبح دم نکلنے کی ایک بڑی رکاوٹ رات کی نیند کے پورا نہ ہونے کو رات کے جلدی سونے کی عادت اختیار کر کے دور کرنے کی جستجو کرنا، لین دین میں سچائی اور چیز کے عیب کا بیان، بائع و شرع میں ان دونوں باتوں کا اہتمام بیس خیر و برکت ہے۔ اللہ والے ان باتوں کے اہتمام سے اخروی اجر و ثواب سے پہلے دنیا میں بھی آسودگی اور وسعت پاتے ہیں۔